آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو یہ کتاب ہے اس کا نام ہے گوہر گزشت۔ جی ہاں، جنرل ایوب خان کے قریبی ساتھی الطاف گوہر کی یہ کتاب ہے جس میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے چند تلخ حقائق موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک اسپورٹس جرنلسٹ کے ہاتھ میں یہ سیاسی کتاب، تو آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک صحافی ہونے کے ناطے صرف کرکٹ اور اسپورٹس ہی نہیں، باقی جو ٹاپکس ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، ان پر بھی جو کتابیں ہیں وہ میں شوق سے پڑھتا ہوں۔ میری پرانی ایک عادت ہے، اور آپ کو باخبر رہنا پڑتا ہے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کے لیے علم اور معلومات جو ہیں وہ کسی ایک مخصوص سبجیکٹ تک محدود نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ہر چیز کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا جو شوق ہے وہ اخبارات پڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے گھر میں اخبارات کا ڈھیر مجھے نظر آتا تھا۔ اس وقت کے تمام جو بڑے اخبارات تھے وہ گھر میں آتے تھے اور والد کے مطالعے میں رہتے تھے۔ تو جب پڑھنے کا جب شوق ہوا تو یہ اخبارات کو دیکھ کر مجھے بھی یہ عادت ہوئی۔ حالانکہ والد نے کبھی مجھے زور زبردستی نہیں کہا کہ اخبارات پڑھو، لیکن خود ہی یہ عادت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہو گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جنگ، حریت، مشرق، ڈان انگلش، ڈان گجراتی، ملت گجراتی، یہاں تک کہ شام کا جو گجراتی اخبار تھا وطن گجراتی، وہ بھی والد صاحب کے لیے آتا تھا اور والد صاحب پڑھتے تھے۔ ان کو بہت شوق تھا ان چیزوں کا، اخبارات پڑھنے کا۔ تو انہی کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے بھی یہ شوق ہوا، اور اس طرح پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا، اور وہ تھا BBC کا سیربین۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 71 کی جنگ میں جب میں 9 سال کا ہی تھا تو میرے گھر پہ ریڈیو، جو والد صاحب جو ہے وہ جب سیربین کا وقت ہوتا تھا تو وہ فوراً ریڈیو لگاتے تھے اور وہ سنتے تھے پاک بھارت جنگ کی جو رودات تھی، جو کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو BBC کا جو سیربین ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بھی سننا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور بہت ہی مشہور پروگرام تھا اپنے دور کا، بنا کا گیت مالا، اور وہ بھی ریڈیو سیلون سے نشر ہوتا تھا، تو وہ بھی گھر والے جو تھے وہ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ تو یہ پڑھنے کی عادت اور ریڈیو سننے کی عادت جو ہے یہ بچپن سے ہی ڈیولپ ہوتی چلی گئی تھی۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ صحافت میرے خون میں شامل ہے۔ جی ہاں، میرے نانا عثمان طیب، جو عثمان شبنم کے نام سے صحافتی حلقوں میں مشہور تھے، وہ قیام پاکستان سے پہلے راجکوٹ انڈیا میں ایک اخبار انہوں نے نکالا تھا میمن بلیٹن کے نام سے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا نام تبدیل کرایا تھا اور کہا تھا کہ اس کا نام آپ مسلم بلیٹن رکھیں۔ قائد اعظم میرے نانا کی جو جرأت مندانہ صحافت تھی اس کے بڑے مداح تھے۔ دونوں کے درمیان باقاعدگی سے خط و کتابت بھی ہوتی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ خط جو قائد اعظم نے میرے نانا کے لیے لکھا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد پھر میرے نانا جو تھے وہ ڈان گجراتی اور وطن گجراتی کے ایڈیٹر بھی رہے، اور انہوں نے سیرت عائشہ اور چند دوسری کتابوں کے گجراتی ترجمے بھی کیے تھے۔ وہ مذہبی اسکالر بھی تھے، مختلف علماء سے اس زمانے میں باقاعدہ ان کے سے رابطے میں رہتے تھے، اور ان کے پاس مذہبی اور تاریخی کتابوں کا اچھا خاصا کلیکشن تھا۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے بھی میں نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھٹی جماعت میں تھا تو پہلی مرتبہ کرکٹر میگزین کا 1975 کا اینول خریدا، تو والدہ نے اسے فضول خرچی قرار دیا، لیکن والد کی حوصلہ افزائی تھی، اور اس کے بعد میں مزید اس طرح کے جو کرکٹ میگزین تھے وہ میں خریدتا رہا اور پڑھتا رہا۔ اچھا، اس زمانے میں پاکٹ منی سے اخبار وطن خرید کر پڑھنے کا بھی اپنا ایک مزہ تھا، اور اس وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں اخبار وطن کے لیے میں مضامین بھی لکھوں گا اور اردو کرکٹر میگزین میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے کام بھی کروں گا۔ جب میں نے کرکٹر میگزین میں کام شروع کیا تو وہاں انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا اور دوسرے ملکوں کے کرکٹ میگزین کا خزانہ موجود تھا جنہیں میں پڑھتا رہتا تھا، اور ساتھ ہی پرانی کتابوں کی مارکیٹ یعنی کھوڑی گارڈن سے بھی اپنے مطلب کی کرکٹ کتابیں بھی خرید کر پڑھتا رہتا۔ یہاں میں اپنے ایک دوست حسین عمر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو کرکٹر میگزین میں لکھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، بھائی خالی بیگ لے کر آ جاؤ گھر پر اور کرکٹ کی کتابیں بھر کر لے جاؤ۔ ان کے پاس بھی بے شمار کرکٹ کی کتابیں تھیں۔ میرے تو مزے آ گئے کہ بہت ساری کتابیں انہوں نے مجھے دی تھی جو آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کرکٹ کے اعداد و شمار اور ریکارڈز میں میری خاص دلچسپی تھی، جو سینئر صحافی گل حمید بھٹی کے ساتھ کام کر کے مزید پختہ ہوتی چلی گئی۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہوتا تھا،
کہ ریکارڈز اپڈیٹ کرتے چلے جائیں، اور نہ ہی کوئک انفو جیسی ویب سائٹس ہوا کرتی تھیں۔ سارے ریکارڈز اور اعداد و شمار سب کچھ خود جمع تفریق کر کے تیار کرنے پڑتے تھے۔ جب میں روزنامہ حریت کراچی میں تھا تو اس وقت میں نے کرکٹ سے ہٹ کر دوسرے موضوعات پر بھی کتابیں خرید کر پڑھنا شروع کی، جن میں میری خاص دلچسپی سفر ناموں میں ہوا کرتی تھی۔ مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، اس زمانے میں بہت مشہور تھے اور میں نے انہیں پڑھا، اور یہ آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ابن انشاء، مشتاق احمد یوسفی اور ابراہیم جلیس کی تحریریں پڑھنے کا اپنا مزہ تھا۔ تاریخ کے اوراق میں قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ، بریگیڈیئر صدیق سالک کی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، ہمہ یارا دوزخ اور تادم تحریر کے کیا کہنے۔ جب صدیق سالک کی کتابیں پڑھی تو تجسس ہوا کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے، تو اس بارے میں بھی جو بھی کتاب ملی اسے پڑھ لیا، اور زیادہ جوش چڑھا تو T20 ورلڈ کپ کے موقع پر ڈھاکہ کا میوزیم بھی دیکھ آیا۔ پرانی کتابیں خریدنے کا سلسلہ جو کھوڑی گارڈن سے شروع ہوا تھا وہ اب بھی جاری ہے، بس مقام بدل گیا ہے۔ فریئر ہال جس کے پرسکون ماحول میں کتابوں کی گہما گہمی اپنا رنگ جماتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فریئر ہال میں بھی ہر اتوار کو کتابوں کا جو ہے سٹال رکھتے ہیں، یہاں پہ رونق میلہ سجتا ہے، اور جو کتابوں کے جو قدردان ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنی پسند کی کتابیں خریدتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو میرا شوق ہے کرکٹ اور اسپورٹس، تو یہاں پہ بھی مجھے یہ کچھ کتابیں نظر آئی ہیں کہ جو میں یہاں پہ میں نے لی ہیں، اور جو ہے اس کو پڑھ کے اور میرے جو آرٹیکلز وغیرہ کے لیے جو ریفرنس ہیں وہ اس سے مجھے بڑی مدد ملے گی۔ کتابوں کا بازار ہر اتوار کو ریگل صدر کی گلی میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ اسٹال اب کلفٹن کے سنڈے بازار میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، جہاں زرولی خان کا اسٹال کتابوں کے قدردانوں کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ سر میرے خیال پہ تقریباً کچھ 30-35 سال غالباً ہو گئے میرے خیال پہ، یعنی کہ بچپن، جوانی، اب بڑھاپا۔ ہاں تو ایک تو آپ کا اسٹال یہ ہے جی اس کلفٹن کے اس بازار میں جو سیٹرڈے جی سنڈے کو لگتا ہے جی اور سر، پوری رونق ہوتی ہے، جی جی سر، ایک جو ہے وہ فریئر ہال میں آپ کا اسٹال ہے۔ جی سر۔ تو مطلب ساری جو کتابیں ہیں مختلف ٹاپکس پہ، تو ان میں مطلب میرا جو اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے وہ تو کرکٹ اور اسپورٹس آپ کو پتہ ہے، تو کیا سلسلہ رہتا ہے، کہاں سے یہ کتابیں آپ منگواتے ہیں، کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اصل میں سر مسئلہ یہ ہے نا کہ نئی بکس تو کسٹمر کو کہیں سے بھی مل جاتی ہے، ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے پرانی کتابوں کا، جو انٹیک کتابیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کرکٹ سے متعلق آپ لیتے ہیں، اس طرح مختلف لوگ ہیں اور ان کی مختلف جو ہے نا چوائس ہوتی ہیں، تو پرانی کتابیں کلیکٹ کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایک کتاب کے لیے ہم کافی دور ٹریول کرتے ہیں، اور تب جا کے کلیکشن بنتا ہے۔ بظاہر تو آپ کو ایک جگہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے نا، وہ محنت کے بارے میں آپ کو ہم نہیں بتا سکتے نا کہ کتنی محنت اس کے اوپر لگتی ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ کرکٹ کی کتابیں، جو میرا اپنا شوق جی جی بھی ہے، بالکل اور سر۔ تو میرے علاوہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ جو بھی کتاب آئی ہے سب سے پہلے جا کے میں جھپٹ لوں؟ سر اس میں ایسا ہے نا، یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ تو جس طرح مثال کے طور پر میں نے فیس بک پہ ایک پیج بھی بنایا، جس طرح فریرال کا ذکر کر رہے ہیں، تو فریرال میں بھی اسٹال لگتے ہیں، اور تو وہاں بچہ ہے میرا، تو میں یہاں خود ہوتا ہوں کلفٹن ہفتہ اتوار بازار 2 دن یہ لگتے ہیں۔ تو فیس بک پہ سر جو میں نے پیج لگایا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی کتاب ہوتی جب میں پوسٹ کرتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ اس کو لینے کے لیے کافی لوگ آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس نے یعنی کہ ہم سے رابطہ کیا تھا تو حق تو اسی کا بنتا ہے، چاہے ہمارا پرانا کسٹمر کیوں نہ ہو، اور نئے کسٹمر نے رابطہ کیا تو حق اس کا ہی بنتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کتاب کے لیے کافی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب کسی حال میں بھی چاہیے، تو یہ آپ کا کہنا صحیح ہے۔ تو ایک کتاب کے اوپر جو ہے نا پھر کافی لوگ آ جاتے ہیں نا، کہ ہر بندہ کہتا ہے کتاب مجھے ملنی چاہیے نا، پرانی کتابیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کرکٹ اور اسپورٹس کی کتابیں اسی طرح آ رہی ہیں آپ کے پاس جیسے پہلے ہوتا تھا؟ میں نے ابھی ایک چیز نوٹ کی ہے، کیونکہ میں خود چونکہ اس سے وابستہ ہوں، کلیکشن بھی ہے، پڑھتا بھی ہوں، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ پرانی جو کتابیں ہیں مطلب ان مارکیٹوں میں اب وہ آنا کم ہو گئی ہیں۔ اصل میں سر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا، کتابیں لانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے اس کے پھر خریدار بھی ہونے چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ ایک تعلق ہے آپ کے ساتھ، آپ جتنی یعنی کہ کتاب صرف کلیکٹ نہیں کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور بڑے ایک طرح سے کرکٹ کے اس کے اوپر، ہسٹری کے اوپر یعنی کہ ماشاءاللہ بڑی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے۔
تو بہت سارے ہمارے ایسے کرکٹ والے لوگ بھی تھے، بہت سارے تھے. اب اس میں بہت سارے سر ضعیف ہو گئے ہیں، بہت سارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کریں. تو اس طرح بہت سارے مختلف لوگ جو تھے، جو پرانے جو مختلف کلیکشن جمع کرتے تھے، اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی. صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو چل رہا ہے نا، پہلے جیسی بات نہیں رہی. آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے نا. تو کلیکشن جمع کرنے سے ہم کر لیں گے سر، لیکن اس کے اوپر ٹک ٹاک انویسٹمنٹ آتی ہے، اس حساب سے پھر اس کی آگے پھر ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے اس کے، یعنی کہ خریدار نہیں ہوتے، بہت کم ہو گئے. یعنی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی کتابوں کا جو سارا کلیکشن ہے وہ انہی پرانی کتابوں سے جمع کر رکھا ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے انگلینڈ سے بھی کتابیں منگوائی ہیں. انگلینڈ کی مختلف جو کمپنیاں ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان سے رابطہ کر کے جو ہے وہ میں منگواتا ہوں کتابیں. حالانکہ یہ شوق جو ہے وہ بہت مہنگا ہے. یہ کتابیں اتنی سستی نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائیں. لیکن اس میں ایک آسانی یہ ضرور ہوئی ہے کہ اے جے اسپورٹس کے جو علی انور جعفری ہیں، ہمارے علی بھائی، انہوں نے میرا کام جو ہے وہ بہت آسان کر دیا ہے. میں یہاں سے کتابیں جو ہیں وہ میں بک کرا لیتا ہوں، ایڈریس ان کا ہوتا ہے، کتابیں وہ ریسیو کرتے ہیں، اور کوئی بھی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ وہ کتابیں بھیج دیتے ہیں. تو مجھے بہت جلدی اور آسانی اور محفوظ طریقے سے یہ کتابیں مجھے انگلینڈ سے مل جاتی ہیں. میرا زیادہ تر فوکس کھلاڑیوں کی سوانح حیات پر رہا ہے، اور اس کے بعد کرکٹ کنٹروورسیز ہیں جن میں میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ کے بارے میں لکھی گئی کتابیں نمایاں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کتابوں کے ٹائٹل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرا کتنا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. میچ فکسنگ پر یاد آیا، راشد لطیف سے میرا ہمیشہ اسی بات پر گلہ رہا کہ انہوں نے اس اہم ٹاپک پر اپنی کتاب نہیں لکھی بلکہ ادھوری چھوڑ دی. انہیں اس پر ضرور کتاب لکھنی چاہیے تھی تاکہ کئی حقائق سامنے آتے جو نہیں آ سکے. پاکستانی کھلاڑی بہت کم ہیں جنہوں نے اپنی آٹوبایوگرافیز لکھی ہیں. اقبال قاسم اس لیے سب سے منفرد ہیں کہ ان کی سوانح حیات اردو زبان میں ہے اور اس کا انداز تحریر بھی بہت ہی خوبصورت ہے. پاکستانی کھلاڑیوں میں اگر مجھے کسی کی کتاب پڑھنے میں بہت مزہ آیا ہے تو وہ شعیب اختر ہیں، جن کی کنٹروورشلی یورس ہے. انہوں نے اس کتاب کے لیے انڈین رائٹر کو چنا تھا، انشو ڈوگرا کو، جس کی وجہ سے خوبصورت تحریر سامنے آئی. میرے پاس وزڈن ایلمنیک بہت کم ہیں، لیکن وہی ہیں جن میں پاکستانی ٹیم کے انگلینڈ کے ٹورز کا ذکر ہے، خاص طور پر 1955 کا ایڈیشن، جس میں پاکستانی ٹیم کے 1954 کے تاریخی دورے کی رودات موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فضل محمود اس وزڈن میں وزڈن کے 5 بہترین کھلاڑیوں کے طور پر شامل ہیں. پاکستان کے ابتدائی دور سے متعلق ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ عبدالحفیظ کاردار، ایم ایچ مقصود اور قمر الدین بٹ نے پاکستانی کرکٹ کی ہسٹری کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں اس دور میں بہت کام کیا. ان تینوں نے اس دور کی پاکستان کی کئی ابتدائی ٹیسٹ سیریزوں پر کتابیں بھی لکھی ہیں. ان کے علاوہ مختار بھٹی نے نہ صرف کرکٹ بلکہ پاکستان کے تمام کھیلوں کو تاریخ اور سال کے اعتبار سے مرتب کیا. یہ 3 جلدیں میرے صحافتی کریئر میں ہمیشہ کام آئی ہیں. یہاں میں ایک شخصیت کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جن سے مجھے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، اور بالآخر 2014 میں میری یہ خواہش پوری ہوئی. یہ جمشید مارکر تھے. جی ہاں، پاکستان کی کرکٹ کے ابتدائی دور کے کامنٹیٹر اور ایک تجربہ کار سفارتکار. وہ ملاقات زندگی بھر یاد رہے گی جس گرم جوشی سے جمشید مارکر صاحب مجھ سے ملے تھے. میں نے ان کا کرکٹ اور سیاست دونوں پر تفصیلی انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب اپنے دستخط کے ساتھ مجھے دی، جو میرے لیے ایک خوبصورت تحفے سے کم نہیں. سر ڈان بریڈمن سے متعلق چند اہم کتابیں بھی میرے پاس موجود ہیں، خاص طور پر یہ کتاب فیئر ویل ٹو کرکٹ سر ڈان بریڈمن، جو 1950 میں لکھی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں اسپورٹس اینڈ پاس ٹائم انڈیا میں شائع ہونے والا سب سے مشہور میگزین ہوا کرتا تھا. اس کے بھی کئی شمارے آج بھی میں نے سنبھال کر رکھے ہیں جو اب نایاب ہیں. پاکستان میں ہاکی پر بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں. سابق اولمپئنز انوار احمد خان اور عبدالوحید خان کے بعد اصلاح الدین نے اپنے شاندار کریئر کو لفظوں کا روپ دیا ہے. یہاں سردار خان کا ذکر بھی ضروری ہے، جنہوں نے مرحوم اکبر واحدی کے مرتب کردہ مستند ریکارڈز کے ذریعے پاکستانی ہاکی کی تاریخ کو اردو اور انگریزی میں کتاب کی شکل دی. کرکٹ سے پہلے میرا پہلا عشق اسکواش سے ہوا تھا. میں نے اسکواش میں اپنی معلومات میں اضافہ ان چند بہترین کتابوں کے ذریعے کیا، جن میں خان ڈائنسٹی، خان ان لمیٹڈ اور گینیز بک آف اسکواش شامل ہیں. اس سلسلے میں قمر زمان اور جہانگیر خان سے دوستیاں بھی بہت کام آئیں اور اسکواش کی معلومات بڑھانے میں بہت مدد ملی. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ کتابوں کا یہ خزانہ
میرے دل کے بہت قریب ہے۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے شیلف سے کوئی کتاب نہ نکالی ہو اور اس کو نہ پڑھا ہو، کیونکہ پرانی عادت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور پکی ہو گئی ہے۔ کسی نے صحیح تو کہا تھا کہ اچھی بیوی اور اچھی کتاب بہترین دوست ہوتے ہیں۔